بیٹے ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، لڑکے ہیں گھروں میں، ان کو یہ تربیت دی جائے، ان کو یہ سکھایا جائے کہ انہوں نے عورت کی عزت کیسے کرنی ہے۔ 36 گھنٹے کی مسلسل شفٹ کی انہوں نے، پھر اسی ہاسپٹل میں ان کا گینگ ریپ ہوا اور بڑی بے دردی سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب سوچیں کہ اس بچی پہ، اس لڑکی پہ کیا گزری ہوگی، کس سختی سے، کس ظلم سے، کس در سے، وہ کس کرب سے گزری ہوگی، اور ان کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کیوں یہ اینیمل بیہیویئر یا اینیمل جو فیلنگ ہے ہمارے اندر، مردوں کے اندر، اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ وہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان کنٹریز کے اندر کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے؟ السلام علیکم۔ میں آپ سب کی توجہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی ایک عام ٹاپک کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، جس کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، اور وہ ہے ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں۔ کسی کی بھی بیٹی، کسی کی بھی بہن، کسی کی بھی بچی، اس کی حفاظت، اس کی پروٹیکشن، اس کی عزت، یہ ہمارا فرض ہے۔ چاہے میں ہوں، چاہے کوئی دوسرا بندہ ہے، میں کسی ملک میں رہ رہا ہوں، کسی ملک کی بچی ہے، کسی ملک کی بیٹی ہے، کسی ملک کی عورت ہے، اس کا یہ ایکول رائٹ ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اس کو پروٹیکشن ہو، اس کو سیکیورٹی ملے، اور اس کی جو عزت ہے اس کو انشور کیا جائے۔ میں خود 2 بچیوں کا باپ ہوں، میری بانجیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری ماں ہیں۔ مجھے ہمیشہ یہ فکر رہی ہے کہ ان کی پروٹیکشن ہو، ان کی حفاظت ہو، ان کی عزت پہ کوئی آنچ نہ آئے، کوئی ان کو میری آنکھ سے، میری نظر سے نہ دیکھے۔ یہ میری فکر تھی اور میرا فرض بھی تھا۔ اب جب کہ میرے اپنے بچے گرون اپ ہیں، تو میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں کے لیے کہ ہم عورت کی عزت کرنا سیکھیں۔ وہ کیسے ہوگی؟ کہ ہمارے جو اپنے بیٹے ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، لڑکے ہیں گھروں میں، ان کو یہ تربیت دی جائے، ان کو یہ سکھایا جائے کہ انہوں نے عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، اور ان کو یہ اویئر کیا جائے اس بارے میں کہ چاہے وہ عورت کوئی بھی ہے، کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی سوسائٹی ہے، کوئی بھی ٹائم ہے، باہر جب بھی وہ کسی عورت کو دیکھیں اس کی عزت کریں، اس کی حفاظت کی کوشش کریں، اور جس بات کو انشور کریں کہ ان کے ذہن میں کوئی فضول قسم کی بات نہیں آنی چاہیے، ان کو کوئی بھی فضول قسم کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہوا انڈیا کے ایک ہاسپٹل میں، ایک 31 سال کی ڈاکٹر تھی، 36 گھنٹے کی مسلسل شفٹ کی انہوں نے، پھر اسی ہاسپٹل میں ان کا گینگ ریپ ہوا اور بڑے بے دردی سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ آپ سوچیں کہ اس بچی پہ، اس لڑکی پہ کیا گزری ہوگی، کس سختی سے، کس ظلم سے، کس در سے، وہ کس کرب سے گزری ہوگی، اس کے والدین پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کے ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی، آپ کا فوکس، سرمایہ، ایفرٹ لگا دی اس بچی کو، اس بیٹی کو ڈاکٹر بنانے میں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جن لوگوں نے اس کا گینگ ریپ کیا، اس کا مرڈر کیا، وہ کتنے ظالم تھے۔ ان کو یہ ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا، یہ سوچ نہیں آئی کہ ہم نے بھی کسی ماں سے جنم لیا ہے، ہماری بھی اپنی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کیوں یہ اینیمل بیہیویئر یا اینیمل جو فیلنگ ہے ہمارے اندر، مردوں کے اندر، اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا سکتا، اس کو کیوں نہیں مینیج کیا جا سکتا؟ کیونکہ جب بھی سینس آف ریلیشن شپ، رسپیکٹ آف ریلیشن شپ ختم ہو جائے گی، رسپیکٹ آف وومن ختم ہو جائے گی، تو یہ رویہ ابھر کے سامنے آئے گا۔ کیونکہ ہم اپنی ماں، بہن، بیٹی کو تو حفاظت میں رکھنا چاہتے ہیں، اس کی عزت انشور کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب کسی دوسری کی بچی کی، بیٹی کی بات آتی ہے تو پھر ہمارے رویے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ کیوں آج بھی ہماری سوسائٹی کے اندر، چاہے وہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان کنٹریز کے اندر کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی بھی عورت کو وہ پروٹیکشن نہیں دی جاتی، وہ حق نہیں دیا جاتا، وہ اس کی سیکیورٹی نہیں دی جاتی جو اس کا بنیادی حق ہے، جو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ یہ انشور کس نے کرنا ہے؟ یہ میں نے کرنا ہے، یہ آپ سب مردوں نے کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ بچیوں کو تو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹے اپنی عزت کا خیال کرنا، اپنی پروٹیکشن انشور کرنا، رات کے اسپیئر باہر نہیں جانا، لیکن یہ بات ہم اپنے لڑکوں کو، بچوں کو نہیں سکھاتے۔ یہ تربیت ماں باپ نے اپنے لڑکوں کو دینی ہے۔ میں ملائیشیا میں دیکھیں کئی سالوں سے رہ رہا ہوں، 8-9 سالوں سے رہ رہا ہوں، میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ رات کے 11-12-1 بجے بچیاں اپنے کام کر کے موٹر بائکس پہ جا رہی ہوتی ہیں، واک کر کے جا رہی ہوتی ہیں، اپنی رات کو بھی جابس کرتی ہیں، دن کو بھی جابس کرتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی سوسائٹی دنیا میں آئیڈیل ہوگی، لیکن کم از کم یہاں عورت کی عزت کو، اس کی پروٹیکشن کو، اس کی سیکیورٹی کو انشور کیا جاتا ہے۔ کب ہمارے ملک پاکستان، انڈیا یا یہ سوسائٹیز جو ہیں، کب یہ بات سیکھے گی کہ عورت کی حفاظت ہمارا فرض ہے؟ ہم کیوں نہیں پروگریسو، ہم کیوں گرو نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آج تک عورت کو، اپنی بچیوں کو وہ عزت نہیں دے سکے، وہ حق نہیں دے سکے جو ان کو اللہ نے دیا ہے، جو ان کو اسلام نے دیا ہے، جو ان کو انسانیت نے دیا ہے۔ چاہے وہ اسلام ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہے، عورت کا جو حق ہے وہ اس کو
گاڈ گیون رائٹ ہے، اس کو اللہ نے دیا ہے، اس کو گاڈ نے دیا ہے کہ یہ زندگی میں گرو بھی کرے، یہ زندگی میں آگے بھی بڑھے۔ پرانی تہذیب، پرانی سوسائٹیز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کو ہر وقت ایک رسپیکٹ دی گئی ہے، اور کوئی بھی سوسائٹی اگر اس نے گرو کیا ہے تو وہ اس نے دونوں مرد اور عورت نے مل کے کام کیا، جس کی وجہ سے اس سوسائٹی کی پروگرس ہوئی ہے۔ تو اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو سمجھائیں تاکہ ان کے اندر یہ جو لیک آف رسپیکٹ فار وومن ہے، یا جو ان کے اندر ایک یہ فضول قسم کی سوچ ہے یا اینیمل بیہیویئر ہے، اس کو کیسے وہ کنٹرول کریں اور دوسروں کی بچیوں کو بھی اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایک میسج پازیٹیولی لیا جائے گا، اور ہم اپنے بچوں کو اور اپنے لڑکوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بھی یہ سمجھائیں گے کہ ہم کس طرح سے انشور کریں کہ لڑکیوں کی عزت، ان کی پروٹیکشن کو، چاہے وہ کسی کی بھی بچی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اس کو انشور کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ رکھے اور ہمیں اچھی سوچ دے کہ ہم بچیوں، بہنوں اور بیٹیوں کا خیال کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔